بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں اور نہ ہی جھگڑے طویل ہونے دیں۔ معاف کر دیں، معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہوتی ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھولتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت اور دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں، اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہوں تو ہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، خامیاں اتنی زیادہ نظر آئیں گی۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ بھول جانا ایک اچھی عادت ہے۔ لوگوں کے برے رویے، برے سلوک، پریشانی والی یادیں، مشکل حالات بھول جائیں اور نئے سرے سے، نئے عزم سے زندگی شروع کریں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں۔ امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں لکھی ہوں، وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اعمال میں معیار کو دیکھا جاتا ہے، مقدار کو نہیں۔ اس لیے دین کا کام بھلے محدود ہو، لیکن مضبوط اور مقبول ہو۔ جب ہم نماز کے لیے آتے تھے تو دنیا کو اپنے جوتوں کے ساتھ اتار دیتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے، اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے، اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے، وہ قبول بھی کرے گا۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھا ہونے کی خود گواہی دے۔ برے وقت میں لوگ آپ کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ہاتھ نہیں، لیکن آپ ایسے لوگوں میں شامل مت ہونا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت و محبت کا درس دیتی ہے۔ انسان کو اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان کو درست کر لے۔ آزمائشیں انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ آسمان چرچراتا ہے، اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ سجدہ ریز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی چاہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوستی کا بھرم وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کا دل سمندر جتنا وسیع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اتنی اچھی جگہ ہوتی تو کوئی یہاں روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے اور اس غصہ کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں، ایک کو مناتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ خوبصورت باتیں۔ رشتے موتیوں کی مالا جیسے ہوتے ہیں، اگر مالا میں سے کوئی موتی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ کالی رات میں دو کالے پہاڑوں کے درمیان ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بغیر محنت کے ملنا شروع ہو جائے۔ واصف علی واصف۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی